ابھی ابھی میں اپنی فلائٹ سے واپس آئی تھی۔ آج میں بہت ہی زیادہ تھک گئی تھی۔ مسلسل 18 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد اب مجھے گھر آ کر آرام کرنا نصیب ہوا تھا۔ گھر آتے ہی میرا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ لپٹ گیا تھا، جبکہ بڑے بیٹے نے ایک افسردہ سی نظر مجھ پر ڈالی اور دوبارہ سے وہ اپنی ویڈیو گیم کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مجھے اس کا رویہ اندر ہی اندر کھاتا گیا، مگر چہرے پر مسکراہٹ سجا کر ہمیشہ کی طرح اس کے رویے کو نظر انداز کر کے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ گیم کھیل رہے ہو؟ اس نے مختصر سا جواب دیا۔ چھوٹا بیٹا مسلسل میرے ساتھ لپٹے جا رہا تھا۔ ماں، آپ اتنی دیر تک کہاں رہتی ہیں؟ میں آپ کو بہت یاد کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بھائی نے مجھے مارا بھی ہے۔ اپنے چھوٹے بیٹے اذلان کی بات پر میں نے ارمان کو غصے سے گھورا۔ تم کیوں اپنے چھوٹے بھائی کو مارتے ہو؟ کوئی اس کا خیال نہیں رکھتے ہو؟ اگر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہو گے تو باہر کے لوگوں کو بھی موقع مل جائے گا، وہ تم دونوں کو پھر تنگ کریں گے۔ دو ہی تو بھائی ہو، اتفاق سے رہا کرو۔ ارمان نے میری بات سنی انسنی کر دی تھی۔ وہ ابھی تک گیم کی طرف ہی متوجہ تھا۔ وہ 12 سال کا تھا، ہر ایک چیز کو سمجھتا تھا اور ہر رویے کو نوٹ کرتا تھا۔ اسے اپنی زندگی کے ایک خلا پر بہت ہی زیادہ رنج ہوا تھا۔ اکثر وہ مجھ سے اس خلا کے بارے میں پوچھتا، ماں ہمارے بابا کہاں ہیں؟ وہ ہم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ مجھے جیسے یاد ہے کہ وہ کتنا ہم لوگوں سے پیار کرتے تھے، میری ہر فرمائش پوری کرتے تھے۔ جس وقت آپ گھر نہیں ہوتی اس وقت وہ گھر پر میرے پاس ہوتے، میرا کتنا خیال رکھتے تھے، مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ مگر اب بابا جان نے کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ ان کے بارے میں کچھ بتاتی تھی؟ اور دادو وہ کہاں ہیں؟ مجھے دادو کا گھر بہت یاد آتا ہے۔ ماں پلیز پھر سے بابا اور دادو کے پاس مجھے لے چلیں۔ نہ ارمان مجھے اپنے بابا کا نام لے کر بہت تنگ کرتا تھا اور تب میں کئی بار جھنجلا جاتی، اسے غصے میں ڈانٹ دیتی کہ ایک بار تو اس میں نے تھپڑ جڑ دیے تھے۔ وہ شدید طوفانی رات تھی۔ مجھے ایسی راتوں میں ہمیشہ ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ جب میرے شوہر نعمان گھر پر ہوتے تھے تب میں ایسے موسم میں ان کی موجودگی سے ہمیشہ ڈھارس پاتی تھی، مگر اس رات وہ ہمارے پاس نہیں تھے۔ مجھ سے بچھڑے ہوئے انہیں پورا 1 سال ہو گیا تھا۔ اس وقت ارمان کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ ابھی موسم سے بہت خوف کھاتا تھا۔ وہ بالکل مجھ پر گیا تھا۔ وہ بابا بابا کہہ کر پکارنے لگا۔ میں نے اسے پچکارنے کی کوشش کی مگر وہ کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھا، آنکھیں بند کر کے مسلسل روئے جا رہا تھا۔ تب میں نے ایک زوردار تھپڑ ارمان کو مارا تھا۔ وہ بالکل ساکت ہو گیا۔ بے یقینی سے وہ مجھے دیکھنے لگا۔ یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری تھپڑ تھا جو میں نے ارمان کو مارا تھا۔ بعد میں مجھے اپنی حرکت پر پچھتاوا بھی ہوا۔ میں نے اسے بھی بہلانے کی بہت کوشش کی مگر مجھے اس میں ناکامی ہوئی۔ اس دن کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے دوبارہ بابا کا نام نہیں لیا اور نہ مجھ سے پیار کی کوئی فرمائش کی، نہ لاڈ اٹھوائے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اس تھپڑ نے میرے بیٹے کو چھوٹی سی عمر میں ہی بہت سمجھدار کر دیا تھا۔ وہ تو بچپن سے ہی بہت ذہین تھا، میرے رویے کو بن کہے سمجھ جاتا تھا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں جتنا اسے خود سے قریب کرنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی دور ہو جاتا، اور پھر جب وہ اسکول میں اپنی کلاس کے لڑکوں کو اپنے آپ کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ اسکول جاتے آتے دیکھتا تو وہ بالکل ہی گم سم ہو جاتا۔ میں نے ان دونوں کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کی تاکہ انہیں باپ کی کمی محسوس نہ ہو، مگر ہر بار میں ناکام ہو گئی تھی۔ اسے گھر واپس آئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے جب مجھے ایک بار پھر اپنے عملے کا کال آئی تھی، میڈم آپ کو واپس آنا ہوگا۔ عملے کی کال نے میرے ذہن کے سکون کو جھٹکے میں کرچی کرچی کر دیا تھا۔ فون کی سکرین پر چمکتا ہوا ایئر لائن ہیڈ کوارٹرز کا نام دیکھ کر میرا دل کسی انجانے
خوف سے دھڑکنے لگا۔ ابھی تو میں نے اپنی وردی بھی نہیں اتاری تھی، ابھی تو میری آنکھوں سے وہ تھکن بھی نہیں اتری تھی جو 18 گھنٹے کے طویل سفر نے تحفے میں دی تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون کان سے لگایا۔ ہیلو میڈم مریم۔ دوسری طرف سے چیف آپریشنز افیسر کی آواز آئی۔ میں غیر معمولی اضطراب تھا۔ ہمیں بہت افسوس ہے کہ آپ کو اس حال میں زحمت دے رہے ہیں، لیکن صورتحال قابو سے باہر ہے۔ کیپٹن زاہد، جنہیں اگلی فلائٹ لے جانی تھی، اچانک دل کی تکلیف کے باعث ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں۔ فرسٹ آفیسر حارث کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ابھی بے ہوش ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت ریڈار پر کوئی دوسرا سینئر پائلٹ موجود نہیں ہے جو اس ہنگامی صورتحال میں بین الاقوامی پرواز سنبھال سکے۔ آپ ہماری سب سے سینئر اور قابل پائلٹ ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں چیخ کر کہوں کہ میں انسان ہوں، مشین نہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں فون پٹخ دوں اور جا کر اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر سو جاؤں۔ ارمان کی وہ خاموش نگاہیں اور اذلان کا وہ لپٹنا مجھے پکار رہا تھا۔ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ آج کی رات اپنے بچوں کی فرمائشیں پوری کروں اور انہیں اچھا کھانا کھلاؤں۔ ارمان اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کروں جو میرے ایک تھپڑ نے اس کے گرد بن دی تھی، مگر ذمہ داری کا بوجھ ممتا کے جذبے پر حاوی ہو گیا۔ ایک پائلٹ کا فرض اسے آرام کی اجازت نہیں دیتا جب سینکڑوں مسافروں کی زندگی داؤ پر لگی ہو۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور بوجھل قدموں سے دوبارہ اپنے جوتے پہنے۔ ارمان نے مجھے دوبارہ وردی پہنتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ لہرایا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ بس خاموشی سے اپنی گیم کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو وہ ذرا سا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی یہ وردی دوری مجھے تھپڑ سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ بیٹا، مما کو جانا ہوگا، ایک ایمرجنسی ہے، میں نے گلوگیر آواز میں کہا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں بوجھل دل کے ساتھ گھر سے نکل آیا، یہ سوچے کے بغیر کہ یہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور خوفناک رات بننے والی ہے۔ ایئرپورٹ پہنچے ہی مجھے فوری طور پر بریفنگ روم میں لا جایا گیا۔ جہاز تیار تھا، مسافر سوار ہو چکے تھے، موسم باہر پھر سے خراب ہو رہا تھا، آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی اور بادلوں کا رنگ گہرا سیاہ ہو چکا تھا۔ بالکل ویسی ہی رات تھی جس رات نعمان مجھ سے بچھڑے تھے۔ میں نے کاکپٹ میں بیٹھ کر کنٹرول سنبھالا۔ میرا معاون پائلٹ ایک نوجوان لڑکا تھا جو کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ ہم نے ٹیک آف کیا اور جہاز بادلوں کو چیرتا ہوا بلندی کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی ہمیں فضا میں اڑے ہوئے بمشکل 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک جہاز نے ایک زوردار جھٹکا کھایا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ محض ٹربولینس، ہوائی اتار چڑھاؤ ہے، لیکن اگلے ہی لمحے کاکپٹ تمام سکرینیں ایک ساتھ ٹمٹمانے لگیں، لائٹس سرخ ہو گئیں اور ایک عجیب سی آواز پورے جہاز میں گونجنے لگی۔ میں نے سسٹم کو ری سیٹ کرنے کی کوشش کی، مگر بٹنوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میڈم، آٹو پائلٹ کام نہیں کر رہا، معاون پائلٹ نے چلا کر کہا۔ میں نے دستی طور پر کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی جام ہو چکے تھے۔ اچانک ریڈار کی سکرین غائب ہو گئی اور وہاں ایک عجیب سا کوڈ لکھا ہوا آنے لگا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کوئی تکنیکی خرابی نہیں تھی۔ خدا کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ عملے کی ایک ممبر ایئر ہوسٹس کاکپٹ میں داخل ہوئی، اس کا چہرہ زرد تھا۔ میڈم، مسافروں کے سامنے لگی سکرینیں بھی عجیب و غریب زبانے میں کچھ دکھا رہی ہیں اور جہاز کا انٹرٹینمنٹ سسٹم جو خود بخود چل رہا ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ جہاز کا پورا سسٹم کسی نے ہیک کر لیا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا تھا کہ کسی اڑتے ہوئے جدید مسافر جہاز کے کمپیوٹر سسٹم کو زمین سے ہیک کر لیا جائے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ جہاز اب ہماری مرضی سے نہیں، بلکہ کسی نامعلوم ہیکر کے اشاروں پر چل رہا تھا۔ ہم فضا میں محصور ہو چکے تھے۔ ریڈیو پر زمین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے بھی صرف شور آ رہا تھا۔ سسٹم ہیک ہو چکا ہے،
میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ پورے کاکپٹ میں سناٹا چھا گیا۔ عملہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگا۔ موت اب ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ جہاز کا رخ اچانک تبدیل ہوا اور وہ تیزی سے نیچے کی طرف جانے لگا۔ مسافروں کی چیخیں کاکپٹ تک سنائی دے رہی تھیں۔ ایسے میں جب عقل کام کرنا چھوڑ دے اور موت کا سایہ گہرا ہونے لگے تو انسان کی سوچ ان لوگوں کی طرف جاتی ہے جو اس کا کل سرمایہ ہوتے ہیں۔ میں نے بے اختیار نعمان کو یاد کیا۔ نعمان جو صرف میرا شوہر نہیں تھا بلکہ ایوییشن سائبر سیکورٹی کا وہ مہرتابہ تھا جس کی مثال پوری انڈسٹری میں نہیں ملتی تھی۔ وہ ایک باکمال پائلٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سائبر سسٹمز کا جادوگر تھا۔ اسے جہازوں کے سافٹ ویئر اور ان کی پیچیدگیوں کا اتنا علم تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی کسی بگ کو پکڑ کر سکتا تھا۔ مجھے یاد آیا جب وہ اکثر گھر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کچھ کوڈز لکھتے رہتے تھے اور میں مذاق میں کہتی تھی، نعمان آپ پائلٹ ہیں یا کمپیوٹر انجینئر؟ تو وہ مسکرا کر کہتے تھے، مریم آنے والا وقت ڈیجیٹل جنگ کا ہے۔ ایک دن جہازوں کو گرانے کے لیے میزائل کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف ایک غلط کوڈ ہی کافی ہوگا۔ آج ان کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ اس وقت جہاز میں اور باقی عملے میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس ہیکنگ کا توڑ کر سکتا۔ ہم سب بے بس تھے۔ ٹیکنالوجی ہمیں دھوکہ دے چکی تھی۔ ایسے میں صرف ایک ہی آدمی ایسا تھا جو اس کوڈ کی ڈی کوڈ کر سکتا تھا، جو جہاز کے مین فریم میں داخل ہو کر ہیکر کا راستہ روک سکتا تھا، جو اس ڈوبتے ہوئے جہاز کو بچا سکتا تھا، مگر وہ آدمی ہم میں نہیں تھا۔ وہ آدمی میرا شوہر نعمان تھا، نعمان جسے بچھڑے 1 سال ہو گیا تھا۔ وہ حادثہ، وہ طوفان رات جس نے مجھ سے میرے جیون ساتھی چھین لیا تھا، آج دوبارہ میری طرح آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ نعمان کا جہاز لاپتہ ہو گیا اور وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن میرا دل کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کر پایا تھا۔ آج اس کاکپٹ میں موت کے اس سائے میں مجھے شدت سے ان کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میڈم ہم کیا کریں؟ اونچائی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ معاون پائلٹ کی آواز نے مجھے حال میں واپس لایا۔ میں نے پاگلوں کی طرح سکرین پر ہاتھ مارے، شاید کہیں سے کوئی راستہ نکل آئے۔ اچانک ہیکر کی طرف سے سکرین پر ایک میسج نمودار ہوا، صرف ایک ہی شخص مجھے روک سکتا تھا اور وہ اب یہاں نہیں تھا۔ الوداع فلائٹ 702۔ میرا سانس رکنے لگا۔ یہ میسج براہ راست نعمان کی مہارت کو چیلنج کر رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہیکر جانتا تھا کہ نعمان کون تھا اور وہ کیا کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پوچھتے ایک اور عجیب سی ہمت محسوس کی۔ اگر نعمان یہاں ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ وہ کبھی ہار نہیں مانتا۔ اس نے مجھے سکھایا تھا کہ ہر لاک ایک چابی ہوتی ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے عملے کو حکم دیا، جہاز کے مین سرور کامپل کھولو، مجھے اس کی ہارڈ وائرنگ تک رسائی چاہیے۔ لیکن میڈم آپ پائلٹ ہیں، آپ یہ کیسے کریں گی؟ ایئر ہوسٹ نے حیرت سے پوچھا۔ میں نعمان کی بیوی ہوں، میں نے مضبوط آواز میں کہا۔ میں نے اس سے گھٹنے ان سسٹم پر کام کرتے دیکھا ہے، مجھے کوشش کرنی ہوگی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پینل کھولا جہاں تاروں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ میرے سامنے وہ پیچیدہ سرکٹ تھا جسے سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب نعمان مجھے اصرار کر کے ان چیزوں کے بارے میں بتاتے تھے۔ وہ کہتے تھے، مریم اگر کبھی سسٹم کرپشن ہو جائے تو بائی پاس پروٹوکول ہمیشہ مینیول ہوتا ہے۔ میں نے دماغ پر زور دیا۔ وہ کون سا کوڈ تھا؟ وہ کون سی تار تھی؟ جہاز اب بادلوں سے نیچے آ چکا تھا اور نیچے سمندر کی تلاطم خیز لہریں صاف نظر آ رہی تھی۔ موت چند منٹوں کے فاصلے پر تھی۔ عملہ اور مسافر کلمہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے ایک سرخ تار کو پکڑ کر اور اسے کاٹنے کا سوچا، مگر پھر رک گئی۔ نعمان نے کہا تھا، سرخ تار ہمیشہ دھوکہ ہوتی ہے، اصل طاقت نیلے رنگ میں چھپی ہوتی ہے۔ جہاں تیزی سے سمندر کی سمت گر رہا تھا، ہر طرف موت کا رقص تھا اور ہم سب بے بس تھے۔ میں نے ہارڈ وائرنگ اور کوڈز کے ذریعے اپنی آخری کوشش بھی کر لی تھی، مگر ہیکر کا سسٹم اس قدر طاقتور تھا کہ وہ بار بار میرے دفاعی
حصار کو توڑ رہا تھا۔ موت کا سایہ اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنے بچوں، اذلان اور ارمان کے چہرے آخری بار دھندلے دھندلے نظر آنے لگے۔ نعمان کاش آپ یہاں ہوتے۔ میں نے سسکتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک اس ہنگامے اور چیخ و پکار کے درمیان کاک پٹ کے مضبوط دروازے پر کسی نے زور سے دستک دینی شروع کر دی۔ یہ دستک عام نہیں تھی، اس میں ایک خاص قسم کی بے چینی اور اتھارٹی تھی۔ میں اور میرا معاون پائلٹ ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ اس وقت جب جہاز کریش ہونے کے قریب ہو، باہر سے دستک دینے والا کون ہو سکتا تھا؟ عملے کی ایک رکن نے تھر تھراتے ہاتھوں سے حفاظت لاک کھولا اور دروازہ پیچھے ہٹا۔ سامنے جو منظر تھا اس نے میرے جسم کو خون منجمد کر دیا۔ وہ نعمان کھڑے تھے، میرے شوہر، جنہیں دنیا مردہ سمجھ چکی تھی، جن کی یاد میں نے 1 سال ماتم میں گزارا تھا۔ وہ اس وقت میرے سامنے جیتا جاگتا وجود لیے کھڑے تھے۔ ان کی وردی بکھری ہوئی تھی، چہرے پر تھکن، مگر آنکھوں میں وہی پرانا عزم تھا۔ میں حیران و پریشان ساکت کھڑی رہ گئی۔ مجھے لگا شاید موت سے پہلے یہ کوئی سراب ہے، کوئی وہم ہے۔ نعمان، میرے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے۔ انہوں نے میری طرف ایک گہری نظر ڈالی جس میں دکھ بھی تھا اور ہمدردی بھی، مگر صورتحال کی نزاکت دیکھتے ہوئے وہ فوراً آگے بڑھے اور پائلٹ کی نشست کے موجود مینول پینل پر جھک گئے۔ مریم، وقت نہیں ہے۔ ہیکر نے اینٹی گراف پروٹوکول استعمال کیا ہے۔ تم جو کر رہی تھی وہ ٹھیک تھا، لیکن تمہیں سسٹم کو گراؤنڈ لوپ پر ڈالنا ہوگا۔ انہوں نے نہایت تیزی سے انگلیاں کی بورڈ پر چلاتے ہوئے کہا۔ ان کے ہاتھ جادوئی انداز میں سوئچز اور کوڈز کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ خاموش مجاہد کی طرح موت سے لڑ رہے تھے۔ چند سیکنڈز میں ہی جہاز کے انجن کی گھر گھر ہٹ بدلی، سرخ روشنیاں گل ہوئیں اور سکرین پر نارمل ڈیٹا نظر آنے لگا۔ جہاز جو سمندر کو چھونے والا تھا ایک دم سے مستحکم ہونے گیا۔ ہم سب نے جیسے نئی زندگی پائی تھی۔ معاون پائلٹ اور عملہ خوشی سے رونے لگے، مگر میں ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی کہ وہ یہاں کیسے آئے، وہ زندہ کیسے ہیں۔ اب جہاز اور ہم سب خطرے سے باہر تھے، مگر میرے اندر کا طوفان ابھی شروع ہوا تھا۔ میں نے نعمان سے نظریں چرانا شروع کر دیں، کیونکہ جیسے ہی موت کا ڈر ختم ہوا، ماضی کی وہ تلخ یادیں ایک ایک کر کے میرے ذہن کے پردے پر لہرانے لگیں، جن کی وجہ سے میں نے انہیں خود سے دور کیا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا جب میں نے انہیں ایک ایئر ہوسٹس کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ وہ منظر میرے دل پر ایک زخم کی طرح کندہ تھا۔ جب میں نے اپنے اعتبار کو چکنا چور ہوتے دیکھا تھا، میرا ان پر سے اعتماد اٹھ گیا تھا اور میں نے سچ جانے بغیر انہیں اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ جب جہاز نے بحفاظت لینڈ کر لیا اور مسافروں کو اتار دیا گیا تو ایئرپورٹ کے ایک پرسکون کونے میں نعمان مجھے لے کر ایک سائٹ پر گئے۔ میں خاموش تھی، میری نظریں زمین پر جمی تھیں، جیسے میں ان کا سامنا کرنے سے ڈر رہی تھی۔ مریم، انہوں نے دھیمی اور بھاری آواز میں مجھے پکارا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں ہزاروں سوال ہیں، اور سب سے بڑا سوال اس دن کے بارے میں ہے جسے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں خاموش رہی، مگر میرے آنسو میری پلکوں کی باڑ توڑنے لگے تھے۔ وہ بتانے لگے، مریم، اس دن تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ ایئر ہوسٹ سارا خود میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اسے معلوم تھا کہ میری زندگی صرف تم سے جڑی ہے۔ اس نے وہ سارا ڈرامہ جان بوجھ کر رچایا تھا تاکہ تمہارے اور میرے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ تم مجھے چھوڑ دو اور پھر وہ مجھے حاصل کر لے۔ میں اس وقت بھی اسے سمجھا رہا تھا، اسے منع کر رہا تھا، لیکن تم نے جس زاویے سے ہمیں دیکھا اس نے تمہیں سچائی دیکھنے ہی نہیں دی۔ میں تم سے سچا پیار کرتا تھا مریم۔ میں نے کبھی
کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ میری ہچکیاں بندھ گئیں۔ نعمان نے جاری رکھا، تم نے مجھے سچائی ثابت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، تم نے مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا، اور میں اتنا ٹوٹ گیا تھا کہ میں نے خود کو ایک خطرناک مشن کے لیے وقف کر دیا جہاں میری شناخت بدل گئی۔ وہ حادثہ جس میں میرا جہاز غائب ہوا، وہ دراصل ایک خفیہ آپریشن کا حصہ تھا جس کے ذریعے میں ان لوگوں تک پہنچنا چاہتا تھا جو ایویشن سسٹمز کو ہیک کر کے معصوم جانوں سے کھیلتے ہیں۔ آج جو کچھ ہوا وہ اسی گروہ کا کارروائی تھی، اور میں پچھلے کئی مہینوں سے ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئے تو مجھے اپنی روح تک کانپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے میری زندگی کی تمام خوشیاں مجھ سے روٹھی ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو باپ کے سائے سے محروم رکھا، ارمان کو اس کی ذہانت اور سنجیدگی کے باوجود ایک ایسی سزا دی جو اس کا حق نہیں تھی۔ وہ تھپڑ جو میں نے ارمان کو مارا تھا وہ دراصل میری اپنی ناکامی کا غصہ تھا جو میں نے اس معصوم پر نکالا تھا۔ کچھ دن بعد جب سارا ایئر ہوسٹس سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی اور بتایا کہ کیسے حسد اور لالچ میں آ کر اس نے ایک ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دیا تھا۔ میرے دل پر پڑا ہوا بوجھ جیسے یکدم اتر گیا۔ اب ہماری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ نعمان کی واپسی کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ جب میں انہیں گھر لے کر آئی تو ارمان اور اذلان کا رد عمل دیدنی تھا۔ چھوٹا اذلان تو ان سے ایسے لپٹ گیا جیسے اسے کوئی کھوئی ہوئی جنت مل گئی ہو، مگر ارمان خاموشی سے دور کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لبوں پر وہ پرانی سنجیدگی۔ نعمان اس کے پاس گئے، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اور اس کا ہاتھ تھاما۔ ارمان میرے بیٹے، میں نے سنا ہے تم بہت بہادر ہو گئے ہو، کیا تم اپنے بابا کو معاف کر دو گے؟ ارمان ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر دوڑ کر نعمان کے گلے لگ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ خاموشی جو ایک سال سے ہمارے گھر کا مقدر تھی اب سسکیوں اور قہقہوں میں بدل رہی تھی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اب ہم ایک مکمل اور خوش حال فیملی کی طرح رہنے لگے تھے۔ ارمان کی وہ گمسمی اب ختم ہو گئی تھی۔ وہ اب دوبارہ سے وہی ذہین اور ہنس مکھ بچہ بن گیا تھا۔ بس اب وہ ویڈیو گیمز کم کھیلتا اور اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کر کمپیوٹر کوڈنگ اور جہاز رانی کے اسرار سیکھتا۔ اذلان کی شرارتیں دوبارہ لوٹ آئی تھیں۔ میں اکثر رات کو جب ان تینوں کو ایک ساتھ سوتے ہوئے یا باتیں کرتے ہوئے دیکھتی تو خدا کا شکر ادا کرتی۔ وہ طوفانی رات جس سے میں ڈرتی تھی وہی رات میرے لیے اجالا لے کر آئی تھی۔ میں نے سیکھا کہ رشتے اعتبار کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی اب ایک ایسی پرواز تھی جس میں کوئی تیسرا شخص، کوئی غلط فہمی اور کوئی خوف دخل نہیں دے سکتا تھا۔ نعمان کی موجودگی نے ہمارے گھر کے ہر کونے کو روشن کر دیا تھا۔ وہ کمی جو ارمان کی زندگی میں ایک خلا کی صورت میں تھی اب محبت کے رنگوں سے بھر چکی تھی۔ فلائٹ 702 کی وہ دہشت اب ایک پرانی یاد بن گئی تھی، لیکن اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی تھی۔ میں نے اب اڑنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ میری کائنات اب زمین پر میرے گھر کے ان چار دیواریوں میں مفید تھی جہاں میری محبتیں اور میری خوشیاں آباد تھیں۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے اور ہر مشکل کامل کر مقابلہ کرنے کا عہد کیا تھا۔ اب ارمان اپنے سکول میں فخر سے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر جاتا اور میں دور کھڑی مسکراتی ہوئی سوچتی کہ زندگی واقعی معجزوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ دوستو، کیسی لگی کہانی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نئی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔